کی برکت سے۔ میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آپ بچوں کی برکت سے یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی۔ سبحان اللہ، علم کی مجلس ہے نا تو بھولی بسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہم ایویں ہی پڑھ دینے ہیں۔ ویور السلام علیکم۔ ویور آج ہم آپ کے لیے مولانا طاہر جمیل کا ایسا بیان لے کر آیا ہوں کہ جس کے اندر آپ مولانا سے سنیں گے کہ کلمے کی کیا اہمیت ہے، یہ کلمہ کتنا وزنی ہے، اور کائنات کی حیثیت، یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ میرے نبی نے سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ کتنا طاقتور ہے، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو۔ وہ ترازو اللہ ہی بناوے گا، بندے تو بنا نہیں سکتے۔ ساتوں زمینیں، ان کے پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل، جانور، انسان، جنات، شہر، دیہات، غلے، معدنیات، اور چوپائے، دو پائے، مچھلیاں، سوری زمین تو ویسے اتنی سی ہے، میں اس کی کیا تفصیل بیان کروں، ایک پلڑے میں۔ پھر یہ جتنا نظام شمسی ہے یہ سارا ایک پلڑے میں۔ یہ جو ہمارے اوپر پھیلا ہوا نظر آتا ہے ستاروں کا جہان، یہ صرف 3% روشن ہے۔ 97% میں روشنی پاس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مقناطیسی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جو چیز اندر جاتی ہے وہ بھسم ہو جاتی ہے۔ تو میں ہیوسٹن گیا تھا جماعت میں، وہاں ایک انجینئر سے میری مسلمان تھا، یہ میں اس کی باتیں ہیں، تجھے باہیں منو تو باہیں نہ منو، کڑا فرق پاؤں گا، کوئی حدیث تو ہے نہیں۔ انہوں نے دوربین نال ہی دیکھا، تو مجھے وہ جانتا تھا اس لیے وہ ملنے کے لیے آ گیا۔ 3% روشن ہے، 97% میں روشنی نہیں ہے۔ یہ جو 3% ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ یہاں سے یہاں تک یہ 3% ہے۔ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے یہاں پہنچنے کے لیے، اور اس کی رفتار ہو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ بولو کتنی؟ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یہاں سے جہاز اٹھا اور اڑا، اسے اس 3% کے کنارے تک پہنچنے کے لیے 90 ارب سال چاہیے۔ 90 ارب سال۔ اس وقت میں کہ منو دبا میں نہ منو، گل اردو آئی ہے، لیکن وہ تحقیق ہوتی تو وہ کہتے اور لکھتے ہیں۔ تو باقی کتنا ہے؟ پھر پہلا آسمان پکڑ کے اسی پلڑے میں اور اس کے فرشتے، پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر تیسرا آسمان، اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر چوتھا آسمان، اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان۔ 7ویں آسمان پر جنت ہے جو عرش سے جا کے لگ گئی ہے، ساری جنت اسی پلڑے میں، جہنم اسی پلڑے میں۔ جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، عزرائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اور عرش کے فرشتے بھی آئے، کل کائنات۔ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 7 زمینیں اپنے خزانوں سمیت ایک پلڑے میں ہوں،
فضا میں 2 کھرب کہکشائیں ہیں جو دیکھی گئی ہیں، جو نہیں دیکھی گئیں وہ بے شمار ہیں۔ ہر کہکشاں میں کھربوں ستارے ہیں، یہ سارے اسی پلڑے میں ہوں۔ پہلے آسمان اور فرشتے اسی پلڑے میں ہوں، پھر دوسرے کو رکھو، پھر تیسرے کو رکھو، پھر چوتھے کو رکھو۔ جب میرے نبی معراج پہ گئے، چوتھے آسمان پہ ایک لشکر کو دیکھا گزر رہا تھا، نہ ادھر کچھ اس کا سرا نظر آ رہا تھا، نہ ادھر سرا نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے وہی لے کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں۔ کب؟ آدم سے آخری نبی۔ میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں نے آج تک اس کا نہ اول دیکھا ہے نہ آخر دیکھا ہے۔ اور پھر جبریل نے یہ آیت پڑھی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ پھر 5واں آسمان اپنے فرشتوں سمیت، اور پہلا زمین پہلے آسمان کے سامنے انگوٹھی کی طرح ہے، پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرا آسمان چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھا 5ویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، 5واں چھٹے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چھٹا 7ویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، 7واں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ سارا کچھ اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھ دیا۔ جبریل بھی آیا، میکائیل بھی آیا، عزرائیل بھی آیا، اسرافیل بھی آیا، عرش کے فرشتے بھی آئے، جنت بھی آئی، کرسی بھی آئی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سوا ایک پلڑے میں، اور ایک اتنے سے پرچے پر لکھا لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا، سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اللہ کی پہچان پہلا علم ہے، سب سے پہلا علم۔ سارے نبی لا الہ الا اللہ جو لے کر آئے، 1,24,000 انبیاء لا الہ الا اللہ کو دہراتے چلے آئے، تو یہ ساری طاقت کا خزانہ ہے۔ جب تک ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، پورا کلمہ بھی نہیں پڑھے گا، صرف اللہ کہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ تو اللہ کی پہچان یہ پہلا علم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کس کو امیر بنا کے جا رہے ہو جو اتنا سخت ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو غشی کی کیفیت تھی، موت کا وقت تھا، تو ایسے سر کو جھٹکا دیا، کہتے ہیں اتخوفنی بربی، تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے، انا اعلم بربی منکا، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو صحابہ اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ہمارا لا الہ الا اللہ یہاں تک ہے، ان کا لا الہ الا اللہ یہاں سے نکلتا تھا۔ تو لشکروں کے لشکر وہ شکست کھا کے بھاگ رہے ہوتے تھے کہ اللہ، ہمارے بر صغیر میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں خدا کہتے ہیں۔ مجھے تو مولویوں سے گلا ہے، لوگوں سے بھی گلا ہے، بھائی خدا کہو جائز ہے، لیکن میرے رب کا نام اللہ ہے، جو نور اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو، عرش تک نور چلا گیا۔ قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے۔ مولانا سے سنا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات کلمے کے سامنے بالکل ہلکی ہے۔ مطلب اس کا کہ کائنات کلمے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کلمہ ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، میری بات غور سے سنو،
اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تمام آسمانی کلاموں کی سردار ہے۔ 4 کتابیں، صحیفے، جو کچھ بھی اترا ہے، ان سب پہ جو سردار کلام ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ نے بتایا کہ میں کون ہوں۔ پہلے ہی اس نے کہا اللہ، میرا نام ہے اللہ، خدا نہیں، اللہ۔ کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں ہے، کوئی مدد کے قابل نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ لا کی تلوار عرش سے چلی ہے اور تحت الثری تک ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ لا پہلے نفی ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ عزت کا مالک وللہ العزت، نفع کا مالک تؤتی الملک من تشاء، نقصان کا مالک تنزع الملک ممن تشاء، رزق کا مالک یبسط الرزق لمن یشاء، کھول دے ویقدر، تنگ کر دے، عزت دے وتعز من تشاء، ذلیل کرے وتذل من تشاء، زندگی دے، یحیی موت دے، یمیت، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار ہو تو شفا دے، مانگو تو عطا کرے۔ ادعونی استجب لکم، اور کبھی مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح۔ ہر وقت کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ اتنے بندے تجھے پکارتے ہیں، تینوں سارے دا پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ کیا خوبصورت! بیٹا عربی سیکھو اگر قرآن سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مولانا آپ کے محتمم ہیں، سارے بچوں کے نام ان کو نہیں آتے ہوں گے۔ یہ کیا ہیں پولیس کے؟ سی پی او۔ ان کو اپنے پولیس کے آدمیوں کے ناموں کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، اتنے زیادہ ہیں، کہاں کہاں کوئی یاد کرے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداع، دعا بار بار پکارنا، اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، الداع الف لام لگا ہوا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے نام نسل کو جانتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا۔ کہہ رہا دعوت الداعی، میں اس کی نسل اصل سب جانتا ہوں، چاہے زندگی میں ایک دفعہ مجھے پکارا، جتنے پکارنے والے ہیں سب کی سنتا ہوں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 2 حدیثوں کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے کہ تم اول، تم آخر، تم اگلے، تم پچھلے، تم نئے، تم پرانے، تم زندہ، تم مردہ، تم جن، تم انسان، تم مرد، تم عورت، تم چھوٹے، تم بڑے، تم کالے، تم گورے، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، قاموا فی صعید واحد، اور کیا کرو؟ فسألونی، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو۔ میں ایک بول رہا ہوں، آپ سارے سمجھ رہے ہیں، یہاں ایک اور آ جائے اور ہم دونوں اکٹھے شروع ہو جائیں تو ایک شور ہوگا، سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور میرا اللہ کیا کر رہا؟ لا الہ الا اللہ، آدم سے لے کر آخری انسان، پہلے جن سے لے کر آخری جن،
کالے گورے چھوٹے بڑے مرد عورت گونگے بہرے سارے کٹھے ہو کر اللہ کہتا ہے کٹھے مانگو. کھرب انسان و جناتوں نے کٹھے مانگا تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ قول عن قول، مجھے کسی کے سننے میں غلطی نہیں لگتی. کمال ہے. لا یشغلہ سمع عن سمع، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں. ولا یلہیہ قول عن قول، اور تم سب کا اکٹھے بولنا وہ میرے سامنے الفاظ کو اوپر نیچے نہیں کرتا، نکھیڑ کے الگ الگ سب کی ایک وقت میں سنتا ہوں. یہ رب بھی آدھا بھائی لینا لاتے آؤ تو مڑتا کروڑوں سال تک صرف منگنے چ لگ جاندے، لگا تھا کٹھے مانگو. اور پھر جو مانگا ہے آتیت کل انسان مسئلتا، وہیں میں نے سب کچھ دے دیا. اللہ کو دینے کے لیے کوئی شب بناونی تو نہیں پمدی نا، تو کن فیکون ہے، کن فیکون ہے. مولانا کا آپ نے بیان سنا، یقیناً آپ کائنات کے بارے میں جان چکے ہوں گے. یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور ہمارا کلمہ کتنا وزنی اور کتنا بڑا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آئندہ آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیو لے کر آؤں. شکریہ.
لا الہ الا اللہ، ایک حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے۔ میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماء